السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منزل اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آئیے ہم کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح عقائد۔ ٹھیک ہے، کتاب کھول لیا آپ نے۔ آئیے پہلے کتاب کی کچھ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انہم تبغلوا فی علم الکلام وتشبثوا بأذیال الفلاسفہ فی کثیر من الاصول وشاع مذہبہم فیما بین الناس الى ان قال الشیخ ابو الحسن الاشعری لاستاذہ ابی علی الجبئی ما تقول فی ثلاثة اخوہ مات احدہم مطیعا والآخر عاصیا والثالث صغیرا فقال ان الاول یصاب بالجنہ والثانی يعاقب بالنار والثالث لا يصاب ولا يعاقب۔ قال الاشعری فإن قال الثالث یا رب امتنی صغیرا وما ابقیتنی الى ان اکبر فأؤمن بک وأطیعک ادخل الجنہ ماذا يقول الرب تعالى؟ فقال يقول الرب إني كنت أعلم أنك لو كبرت لعصيت فدخلت النار فكان الأصلح لك أن تموت صغيرا۔ قال الأشعري فإن قال الثاني یا رب لما لم تمتنی صغیرا لئلا عاصی فلا ادخل النار فماذا يقول الرب؟ فبهت الجبئی وترك الاشعری مذهبه واشتغل هو ومن تبعه بإبطال رأي المعتزلة وإثبات ما ورد به السنة ومضى عليه الجماعة فسموا أهل السنة والجماعة۔ آج کے اس سبق میں علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمۃ و رضوان جو باتیں بیان کر رہے ہیں، ہم اس کا خلاصہ پہلے بیان کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو صاحب شرح عقائد نے یہ پیش کی ہے کہ معتزلہ جن کا گفتگو اس سے پہلے ہوئی تھی کہ وہ اسلام اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، کتاب و سنت سے احتجاج کرنے والا پہلا فرقہ ہے جس نے ما ورد بہ السنہ کے خلاف عقائد بیان کیے۔ اس کی ایک تو ما ورد بہ السنہ کے خلاف انہوں نے جو عقائد اور نظریات اپنے پیش کیے، ان کی ایک مثال اس سے پہلے صاحب شرح عقائد نے پیش کی، اور ایک مثال نیچے آنے والی گفتگو میں پیش کر رہے ہیں جو ہم نے عبارت پڑھی اس میں۔ دوسری بات، اور اس بات کو جو پیش کر رہے ہیں وہ ایک واقعہ کے سے اخذ کرتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اس پر، اور دوسری جو بات بیان کریں گے اس عبارت میں وہ یہ کہ ہم کو یعنی صحابہ و تابعین کے روش اور ان کے مسلک پر چلنے والوں کو اہل سنت و جماعت کیوں کہا جاتا ہے۔
اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو یہ دو باتیں آنے والی اس عبارت میں صاحب شرح جامی، صاحب شرح عقائد پیش کر رہے ہیں۔ آئیے تھوڑا سا ترجمہ کرتے، خلاصہ ذہن میں آ گیا۔ اب واقعہ کیا ہے، اس واقعہ کو بھی ہم ابھی پیش کریں گے۔ ثم انہم توغلوا فی علم الکلام، پھر یہ معتزلہ علم کلام میں گھس گئے۔ وتشبثوا بأذیال الفلاسفہ فی کثیر من الاصول، اور بہت سارے اصول میں فلاسفہ کا دامن انہوں نے تھام لیا۔ یہاں سے تشبثوا بأذیال الفلاسفہ کا جو جملہ جو انہوں نے بولا ہے، اس سے یہ تمہید بھی ہے اس بات کی کہ متقدمین کا علم کلام تو وہی تھا جو فلسفیانہ گفتگو سے بالکل الگ تھا، لیکن متاخرین کے علم کلام میں فلسفہ کیسے داخل ہوا اس کو آگے بیان کریں گے۔ تو تشبث بأذیال الفلاسفہ سے گویا کہ اس کی تمہید بھی ہے۔ تو ان معتزلہ نے فلاسفہ کے دامن کو بہت سارے اصول میں تھاما اور فلسفیانہ دلیلیں پیش کی۔ وشاع مذہبہم فیما بین الناس، ان معتزلہ کا مذہب لوگوں کے درمیان پھیل گیا۔ الی ان قال الشیخ ابو الحسن الاشعری، کیسے پھیل گیا، ایک واقعہ پیش کر رہے ہیں، اور اس واقعہ سے ایک تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ انہوں نے ما ورد بہ السنہ کے خلاف عقائد وضع کر لیے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے بزرگ اور ائمہ شروع ہی سے ایسے فرقوں کا رد کرتے چلے آئے ہیں۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ ہم کو اہل سنت و جماعت کیوں کہا جاتا ہے۔ اسی واقعہ سے یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ ایک واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ الی ان قال الشیخ ابو الحسن الاشعری، ان کا لوگوں کے درمیان مذہب پھیل گیا، یہاں تک کہ شیخ ابو الحسن اشعری نے اپنے استاذ ابو علی جبائی سے کہا، کیا کہا؟ ما تقول فی ثلاثۃ اخوہ، آپ تین بھائیوں کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ کون سے تین بھائی؟ مات احدہم مطیعن، جن میں سے ایک فرما بردار ہو کر مرا، والآخر عاصیا، اور دوسرا گنہگار ہو کر مرا، والثالث صغیرا، اور تیسرا بچپن میں مر گیا۔ ان تین بھائیوں کے سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ جنتی ہوں گے یا جہنمی ہوں گے؟ ان کے بارے میں آپ کیا حکم بیان کرتے ہیں؟ فقال، تو ابو علی جبئی نے کہا، ان الاول یصاب بالجنہ، پہلا والا شخص جو مطیع و فرما بردار ہو کر مرا ہے اس کو تو جنت میں ثواب ملے گا، بدلہ ملے گا اس کی اطاعت کا۔ والثانی یعاقب بالنار، اور دوسرے کو جہنم کے یا آگ کے ذریعے سے سزا دی جائے گی کیونکہ وہ نافرمان ہو کر مرا ہے۔ والثالث لا یصاب ولا یعاقب، اور تیسرے کو نہ جنت میں ثواب ملے گا نہ جہنم کا عذاب ملے گا۔ یہ ابو علی جبئی نے یہ بات کہی کیوں؟ یہ بات کہی اس لیے کہ معتزلہ کا اپنا ایک نظریہ ہے کہ اصلح للعباد اللہ پر واجب ہے۔ اصلح یعنی بندے کے حق میں جو چیز اچھی ہے اس کے حق میں، جو بہتر ہے اس کے حق میں، اس کا کرنا اللہ پر واجب ہے۔ تو ان کا ایک یہ اپنا ضابطہ ہے۔
تو اس ضابطے کے پیش نظر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ، اگر ایک جو بھائی مطیع و فرما بردار ہو کر مرا ہے تو اللہ پر یہ واجب ہے کہ اس کو جنت میں اس کی اطاعت کا بدلہ دے، اور کوئی گنہگار ہو کر مرا ہے تو اللہ پر یہ واجب ہے ان کے نزدیک کہ اس کو سزائے جہنم دے۔ اور اگر کوئی بچپن میں مر گیا، اطاعت کرنے کا اسے موقع نہ ملا، گناہ بھی نہ کیے، تو جنا اطاعت کی تو جنت میں ثواب بھی نہیں ملے گا، اور نہ اس نے نافرمانی کی تو اس لیے جہنم میں اس کو سزا بھی نہیں ملے گی، اس لیے نہ وہ جنت میں ثواب پائے گا نہ جہنم میں عذاب۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ سوال کیا شیخ ابو الحسن اشعری نے ابو علی جبئی سے کہ آپ ان تین بھائیوں کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ تو جواب میں یہ کہا انہوں نے۔ اب امام ابو الحسن اشعری فرماتے ہیں، قال الاشعری، امام اشعری نے فرمایا، فَإِن قَالَ الثَّالِثُ، اگر تیسرے بھائی نے جو بچپن میں مر گیا تھا اس نے اگر یہ کہا، یا ربی، اے میرے رب، امتنی صغیرہ، تو نے مجھے بچپن میں مار دیا، وما ابقیتنی، اور تو نے مجھے اس عمر تک باقی نہ رکھا، نکبرا کہ میں بڑا ہو جاتا، فاؤمن بک، پھر میں تجھ پر ایمان لاتا، واطیعک، اور میں تیری اطاعت و فرما برداری کرتا، فادخل الجنت، پھر میں جنت میں داخل ہوتا، تو نے مجھے اسے حد تک باقی نہیں رکھا۔ ماذا یقول رب تعالی، اگر یہ لڑکا یہ کہنے لگا تو رب تعالی کیا فرمائے گا؟ فقال، تو جبئی نے کہا، یقول رب تعالی فرمائے گا، انی کنت اعلم، میں جانتا تھا، انک لو کبرت لعصیت، کہ تو اگر بڑا ہو گیا تو ضرور نافرمانی کرے گا، فدخلت النار، پھر جہنم میں داخل ہوگا، فکان الاصلح لک، تو تیرے لیے بہتر یہی تھا، ان تموت صغیرا، کہ تو بچپن میں مر جاتا، اس لیے تجھے میں نے بچپن میں مار دیا، تیرے لیے یہ اصلاح ہے، ان کے نزدیک اصلاح للعبد واجب ہے اللہ پر، اس لیے اللہ نے اس کو بچپن میں مار دیا، اس نے اپنے نظریے کے مطابق جواب دیا۔ قال الاشعری، تو امام اشعری نے فوراً ایک بات کہی، کیا؟ فإن قال ثانی، اگر دوسرے بھائی نے یعنی جو نافرمان ہو کر مرا اس نے اگر یہ کہہ دیا، یا رب لما لم تمتنی صغیرہ، اے میرے رب تو نے مجھے بچپن میں کیوں نہیں مارا، لئلا عاصیہ، تاکہ میں نافرمانی نہ کرتا، فلا ادخل النار، تو جہنم میں بھی داخل نہیں ہوتا، تو مجھے بچپن میں مار دینا چاہیے تھا۔ فماذا یقول رب، تو اب رب تعالیٰ اس سے کیا کہے گا؟ فبہت الجبئی، اب یہاں پر جبئی لاجواب ہو گیا، کیونکہ اس کے لیے تو اس کے نظریے، معتزلاؤں کے نظریے کے مطابق اس کے لیے تو اصلہ یہی تھا کہ اسے بچپن میں مار دیتا، تو ان کے نظریے کے مطابق انہوں نے فوراً بات پوچھ لی، تو اب کیا جواب دے گا؟ کوئی جواب نہیں بنا، فبہت الجبئی، تو جبئی خاموش ہو گیا۔ وترک الاشعری مذہبہ، چونکہ استاذ تھا، تو اب یہاں سے امام اشعری نے جبئی کے مذہب کو چھوڑ دیا، اور امام اشعری کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ لوگ اہل سنت و جماعت اور ما برد به سنہ وما سلک علیہ الصحابہ والتابعین کے خلاف انہوں نے اپنے نظریات بنا لیے ہیں۔ جب اس کا یقین ہو گیا تو ان کی تردید بھی ضروری تھی، تو صاحب کتاب فرماتے ہیں، وَاشْتَغَلَ هُوَ وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِبْطَالِ رَأْيِ الْمُعْتَزِلَةِ،
تو امام اشعری اور ان کے متبعین ومن تبعہ، اور جنہوں نے ان کی اتباع فرما برداری کی، یعنی امام اشعری اور ان کے متبعین مشغول ہو گئے بابطال رائے المعتزلہ، معتزلہ کے نظریہ کے ابطال میں، و اثبات ما ورد بہ السنہ، اور ما ورد بہ السنہ کے اس بات میں، یعنی سنت جس نظریے کے ساتھ وارد ہوئی ہے اس نظریے کے اس بات میں مشغول ہو گئے، اور اس چیز اور اس نظریہ اور اس عقیدے کے اس بات میں مشغول ہو گئے مضى علیہ الجماعہ، جس پر صحابہ و تابعین کی جماعت گامزن تھی۔ تو کون سے عقائد اور نظریات کے اس بات میں لگے؟ ما ورد بہ السنہ وما مضى علیہ الجماعہ، جماعت سے مراد صحابہ و تابعین کی جماعت۔ تو صحابہ و تابعین کی جماعت جن عقائد و نظریات پر گامزن تھی، ان کا اس بات کرنے کی وجہ سے اس جماعت کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اہل سنت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ما ورد بہ السنہ کا اس بات کیا۔ اور اہل جماعت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ما مضى علیہ الجماعت کا اس بات کیا۔ فسموا اہل سنت والجماعت، تو انہوں نے یا سمو مجہول پڑھ سکتے ہیں، فسموا اہل سنت والجماعت، تو یہ حضرات اہل سنت و جماعت کہلائے۔ یہاں پر اتنی گفتگو ذہن میں آ گئی ہوگی کہ صاحب شرح عقائد نے کیا بیان کیا، ہم ان کا مقصد، اس عبارت کو لانے کا مقصد ہم سب سے پہلے خلاصے کے طور پر بیان کر چکے ہیں۔ اگلے کی جو عبارت ہے وہ عبارت یہ ہے کہ متقدمین علماء کا جو علم کلام تھا اس میں فلسفیانہ دلیلیں، فلسفیانہ بحثیں داخل نہیں تھیں، وہ فلسفے سے بالکل الگ علم کلام تھا۔ لیکن آپ نے اس سے پہلے پڑھا کہ معتزلہ اپنے نظریات کے اس بات کے لیے فلاسفہ کے اذیال اور ان کے دامن کو انہوں نے پکڑ لیا تھا۔ فلاسفہ کے فلسفیانہ دلیلوں سے انہوں نے اپنے عقائد و نظریات کے اس بات میں مدد لی تھی۔ تو اب اہل سنت و جماعت کے علماء متأخرین نے یہ کیا کہ اپنے عقائد اہل سنت و جماعت کو انہوں نے کتاب و سنت سے بیان بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جن عقائد و نظریات پر معتزلہ نے یا فلاسفہ نے جو فلسفیانہ دلیلیں پیش کی ہیں ان کی تردید فلسفیانہ دلیلوں سے بھی کی ہے۔ تو متاخرین علماء نے فلسفیانہ دلیلوں سے بھی ان کی تردید کی، کیونکہ انہیں ضرورت تھی اس بات کی۔ جیسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان کی کتابوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے کسی مسئلے کو، جیسے زمین کے گھومنے کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے کتاب اور سنت کے حوالے سے اس کی تحقیق فرمائی، اس پر پوری ایک کتاب لکھی۔ اور چونکہ فلاسفہ اور سائنس دانوں کا اس میں اختلاف تھا، وہ کہتے ہیں کہ زمین گھومتی ہے، تو ان کے فلسفیانہ دلیلوں سے، سائنس کی روح سے بھی اعلیٰ حضرت نے ایک مستقل الگ سے کتاب لکھی اور فلسفیانہ دلیلوں کا رد فلسفیانہ دلیلوں سے کیا۔ تو متأخرین علماء نے ان معتزلیوں کی تردید فلسفیانہ دلیلوں سے کی ہے۔ اسی بنا پر متأخرین علماء کے علم کلام میں
فلسفہ داخل ہو گیا۔ یہ ہم نے آپ حضرات کو ہدایت الحکمت میں بھی سمجھایا تھا کہ فلسفہ یونانی زبان میں تھا، لیکن یونانی زبان کے بعد ہمارے اسلامی علماء نے، سلاطین نے اس کو عربی میں منتقل کیا تھا، اور تاکہ ہر مسلمان کی طرف یہ بات فلسفیانہ دلیلیں اور عقائد و نظریات میں تصادم جو موجود ہے وہ ہر صاحب شعور تک پہنچ جائے۔ تو اسی بات کو کہ فلسفہ میں، علم کلام میں فلسفہ داخل ہو گیا، کیسے داخل ہوا؟ متاخرین کے علم کلام میں فلسفہ کی آمیزش ہو گئی، کیسے ہو گئی؟ اس بات کو آنے والی عبارت میں صاحب شرح عقائد نے بیان کیا ہے۔ تھوڑی عبارت پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں۔ ثم لما نقلت الفلسفۃ الی العربیہ، پھر جب فلسفہ عربی کی جانب منتقل ہو گیا، وخاض فیہا الاسلامیون، اور مسلمان یا اسلامی اپنے آپ کو کہنے والے حضرات اس فلسفے میں گھس گئے۔ وحاولوا الرد علی الفلاسفہ، انہوں نے فلاسفہ کے رد کا قصد کیا، فیما خالفوا فیہ الشریعہ، ان مسائل میں جن میں انہوں نے شریعت کی مخالفت کی۔ فخلطوا بالکلام کثیر من الفلسفہ، تو ان لوگوں نے، علماء نے، اسلامیین نے بہت سارا فلسفہ علم کلام کے ساتھ ملا ڈالا، لیتحققوا مقاصدہا، تاکہ علم کلام کے بہت سارے مقاصد کی تحقیق ہو جائے۔ فیتمکنوا من ابطالہا، پھر اس فلسفے کی بہت سارے مقاصد کی تحقیق ہو جائے اور علماء اس فلسفی کو باطل کرنے پر قادر ہو جائیں۔ وہلم جرا، اسی طریقے سے یہ آمیزش چلتی رہی، الی ان ادرجوا فیہ معظمات الطبعیہ، یہاں تک کہ علماء نے طبعیات اور الہیات کے بڑی بحثیں اس میں داخل کر دیں۔ وخاضوا فی الریاضیات، اور ریاضیات میں بھی مصروف ہو گئے۔ حتی کاد لا یتمیزوا عن الفلسفہ، یہاں تک کہ یہ علم کلام ایسا ہو گیا کہ وہ فلسفے سے ممتاز نہ ہو، قریب تھا کہ وہ فلسفے سے ممتاز نہ رہے۔ لولا اشتمالہ علی السمعیات، اگر اس کا اشتمال اور اس کا سمعیات پر مشتمل ہونا نہ ہوتا، اگر وہاں پر سمعیات پر علم کلام مشتمل نہ ہوتا تو ضرور ایسا ہو جاتا کہ وہ فلسفے سے ممتاز نہ ہو سکتا۔ تو ھذا ہوا کلام المتاخرین، یہی علماء متاخرین کا علم کلام ہے جس میں فلسفہ داخل ہو گیا۔ آج ہم اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ وہ بالجملہ ہوا اشرف العلوم سے صاحب کتاب کیا کہتے ہیں، اس کو اگلے سبق میں پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔